السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور میں کافی ٹائم کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں۔ یہ فرسٹ پارٹ کا یہ جو فرسٹ بک ہے کلاسیکل شاعری، اس میں ولی دکنی ہے، ان کے بارے میں ہم کوسچن دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم اس ہیڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ولی دکنی، ولی کی جمال پرستی، طرز خاص کے مالک، جمال حسن و جمال، اردو غزل کے معمار اول، عشق میں سپردگی، ولی کا تصور عشق، عراقی طرز، ولی کی غزل میں خارجیت، عشق حقیقی، عشق مجازی، حسن و عشق، غم و اندو، سوز و گداز، الفاظ کا موزوں ترین استعمال، ذاتی تجربات کی عکاسی، ولی کی غزل کی خصوصیات، زبان کی شگفتگی، سلاست اور ترنم، تشبیہات و استعارات کی ندرت، سراپا نگاری، نشاطیہ رنگ۔ ابھی ہم وہ والے شعر سٹارٹ کرتے ہیں جس کو آپ نے اس کوشچن میں ایڈ کرنا ہے۔ اولی عشق ظاہر کا سبب، جلوہ شاید مجازی ہے، خوب رو خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ سے غلام کرتے ہیں، آج تیری نگاہ نے مسجد میں ہوش کھویا ہے ہر نمازی کا، گل ہوئے غرض آب شبنم میں، دیکھ اس صاحب حیا کی ادا، عشق کے ہاتھ سے ہوئے دل ریشے، جگ میں کیا بادشاہ نہ کیا درویش۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ولی کی جمال پرستی۔ آپ کو یہ والے کوشچن جو ہے وہ آپ کو PDF میں بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ولی اردو شاعری میں ایک طرز خاص کے مالک ہیں، ان کے کلام میں ایک خاص قسم کی معنویت اور ان کے طرز ادا میں عجیب و غریب دلکشی پائی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ سے ان کی زندگی اور شاعری میں مطالعے میں بڑی دلچسپی لی جا رہی ہے، خصوصاً دکن میں ان کے متعلق خاصا کام ہوا ہے جو قدر و قیمت کے لحاظ سے بھی قابل توجہ ہے، جس کی وجہ سے ولی کے رتبہ شناسوں اور مداحوں کو ان کے کلام کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو گئی۔ حسن و جمال، ولی کے کلام میں حسن و جمال سب سے بڑا موضوع ہے۔ حسن ان کے لیے ایک تجربہ ہے جس کے باعث ان کے جسم روح میں سرمستی کا سمندر کروٹیں لیتا ہے، وہ حسن سے لطف اٹھاتے ہیں، یہاں پہ خط لکھا ہوا ہے غلطی سے ہو گیا، لیکن جنسی لذت سے وہ دور رہتے ہیں۔ حسن و جمال ان کے نزدیک پاکیزہ شے ہے، وہ حسن و جمال سے ایسے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے کوئی رنگین خوشنما خوشبودار پھول سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اردو غزل کے معمار اول ولی دکنی کے بارے میں یہ رائے بالکل درست ہے کہ وہ اردو غزل کے معمار اول ہیں۔ جس طرح ایک اچھا معمار کسی خوبصورت عمارت کی بنیاد مضبوط بناتا ہے تاکہ جو عمارت اس پر کھڑی ہونی ہے وہ نہ صرف مضبوط ہو بلکہ خوبصورت ہو، اس کے بعد کے آنے والے ان پر دیدہ زیب نقش نگاری کر سکیں اور اسے فنکارانہ انداز میں آرائش و زبائش سے زیادہ پرکشش بنا سکیں۔ ولی نے اردو غزل کو وہ آبرو اور مقام دیا جس کی کبھی فارسی مالک تھی، لیکن ولی کے کلام نے فارسی سے یہ منصب چھین لیا اور اردو کو تحفظ کر دیا۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، وہ بھنورے کی طرح ہر پھول کے شیدائی اور پروانے کی طرح ہر شمع کے متوالے تھے۔ عشق میں سپردگی، ولی نے حسن کو کسی خاص جنس سے مخصوص نہیں کیا، وہ تو حسن کے پجاری ہیں جو خواہ کہیں بھی اور کسی بھی صورت میں ہو۔ ولی کا عشق دل سے زیادہ آنکھ سے متعلق ہے، اور بقول ڈاکٹر سید عبداللہ ان کا صرف ایک ساجن نہ تھا بلکہ 50,000 ساجن تھے، ہر حسین و جمیل پیکر ان کا ساجن تھا۔ ولی حسن کی تعریف توفیق کلی طور پر نہیں کرتے بلکہ اجزائے حسن کا تذکرہ نہایت دل فریب انداز میں کرتے ہیں۔ ولی کے عشق میں سپردگی ہے، عراقی طرز۔ ولی حسن کی توفیق سے کلی طور پر نہیں کرتے بلکہ اجزائے حسن کا تذکرہ مزے لے کر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی کے اس طرز کو عراقی طرز کہا ہے۔ فارسی کے عراقی شاعروں نے حسن حبیب کو جمال فطرت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نیچر کی مشابہتوں سے کام لیا، ولی کے اس طرز میں بھی یہ خصوصیت نمایاں ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی کی حسن پرستی کے بارے میں لکھا ہے، حسن کی ستائش اور جمال کی توفیق کا ترانہ اتنا رنگین اور اتنا دلکش ہے کہ کوئی شخص ولی کے پاس سے اعتراف کیے بغیر نہیں گزر سکتا، وہ اس ترانے کو ضرور سنے گا اور ان نغموں سے ضرور محفوظ ہوگا۔ ولی حسن مجازی کے شاید سب سے بڑے اور صاف اور سراپائے محبوب کے سب سے بڑے قصیدہ خواں ہیں۔
ولی کا تصور عشق کہنے کو ولی نے اپنی شاعری میں کم و بیش ہر اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے جو آج کی غزل میں ملتا ہے۔ فکر و فلسفہ، حسن و عشق، عیش نشاط، غم و علم، ہجر و وصال، مذہب، تصوف، غرض کہ وہ کون سا موضوع نہیں جو ولی کی زبان سے شعر غزل بن کر نہ ٹپکا ہو، جس پر ولی نے طب آزمائی نہ کی ہو۔ خوبرو خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ سے کلام کرتے ہیں۔ ولی کہنے کو وہ صوفی تھے، لیکن ان کی غزل کا بیشتر حصہ مجازی کیفیات عشق کی ترجمانی پر مشتمل ہے۔ باقی آپ PDF میں پڑھ لیجئے گا۔ ابھی اس غرض سے کہ یہ ٹاپک جو ہے وہ بورنگ نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کو کٹ کر کے بیان کر رہی ہوں۔ آپ کو PDF میں پورا مل جائے گا۔ ولی کے محبوب کے کئی نام ہیں جو وہ بڑے پیارے سلیقے سے لیتے ہیں۔ ساجن، پیتم، پیارے، لالن، منموہن، ناز ادا جیسے خوبصورت، مدھر اور کومل نام ولی کی حسن پرستی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ محبوب ان کی غزلوں میں چلتا پھرتا، اٹکلیاں کرتا، ہنستا مسکراتا اور ادا دکھاتا اور شرماتا لجھاتا نظر آتا ہے۔ ولی کے محبوب کے تصور میں انگنت رنگ ہیں۔ آج تیری نگاہ نے مسجد میں ہوش کھویا ہے ہر نمازی کا۔ ولی کے تغزل میں خارجیت۔ ولی دکنی کے تغزل میں خارجیت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے ظاہری اور خارجی بیان پر زور دیا ہے۔ ان کے ہاں محبوب کے خارجی حسن کا بیان بڑی عمدگی، فصاحت سے موجود ہے۔ ولی دکنی کے کلام میں ہمیں مندرجہ ذیل موضوعات کی نشاندہی ہوتی ہے: عشق حقیقی، عشق مجازی، حسن و عشق، غم و اندوز، سوز و گداز، الفاظ کا موزوں ترین استعمال، ذاتی تجربات کی عکاسی۔ ولی کے کلام میں ایک مخصوص بیان ملتا ہے۔ ان کے کلام میں ندرت ہے۔ وہ ہر بات کو زیادہ زور اثر بنانے کے لیے تشبیہات کا سہارا لے کر بیان کرتے ہیں اور قاری کے دل دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بات سے انکار قطعی ممکن نہیں کہ عشق مجازی دراصل عشق حقیقی کا زینہ ہے۔ جو عشق مجازی میں مبتلا نہیں ہوگا وہ عشق حقیقی کے لذت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ فرق صرف لذت کا ہے۔ عشق مجازی میں لذت مادی جسمانی حاصل ہوتا ہے، جبکہ عشق حقیقی میں لذت روحانی میسر آتی ہے۔ ولی اس بات پر یقین کامل رکھتا ہے کہ جہاں کہیں حسن ہوگا وہاں عشق ضرور ہوگا، کیونکہ حسن عشق کی زد میں آئے بنا نہیں رہ سکتا۔ غم و اندوز، سوز و گداز ایسے عناصر ہیں جو ہر آدمی کے دل دماغ پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ولی بھی اسی سوز و گداز، غم و فراق کے جلے ہوئے ہیں۔ ولی نے کئی تشبیہات استعمال کی، کئی استعارے لکھے، لیکن ہر صورت میں سادگی سلاست کو اپنائے رکھا۔ بڑی سے بڑی گہری بات نہایت سادہ زبان میں، نہایت موزوں الفاظ میں اس طرح بیان کر دی کہ پڑھنے والے کے دل میں جاگزیں ہوئی۔ ولی نے جو کچھ بھی لکھا وہ ذاتی طور پر محسوس کر کے لکھا، محض خیالی گھوڑے نہیں دوڑائے۔ حسن و عشق ان کے میدان عمل رہا ہے۔ وہ حسین لوگوں کے ماحول میں رہتے ہیں اور ان سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ ولی کے کلام میں حقیقت اور تازگی کے عناصر ملتے ہیں اور حسین شخص کو وہ اپنا مقام دیتے ہیں۔ اے ولی، عشق ظاہر کا سبب، جلوہ شاید مجازی ہے۔ ولی کی غزل کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ ولی دکنی کی غزل میں بے شمار ایسی خصوصیات موجود ہیں جن کی بنیاد پر آئندہ آنے والے شاعروں نے غزل گوئی کی عمارت میں نت نئی اختراعات پیدا کی۔ چند خصوصیات کا تذکرہ درج ذیل کیا جاتا ہے: گفتگی، سلاست اور ترنم۔ ولی سے پہلے اردو شاعری موجود تھی، لیکن ولی نے اس کا رنگ اپنانے کی بجائے جدت ادا سے کام لیا اور ان کے دور کی مروج زبان غزل کے لیے موزوں نہ تھی۔ ولی کو گہرا انسانی شعور تھا، اس لیے انہوں نے زبان کے سانچوں کو بدل ڈالا اور یہ تبدیلی ان کے کلام سے یہ رنگ صاف جھلکتا ہے۔ ولی کی زبان میں مقامی رنگ بھی نظر آتا ہے اور فارسی کے خوبصورت ترنم الفاظ کا وسعت پذیر سرمایہ بھی ملتا ہے، لیکن فارسی اور ہندی الفاظ باہم شیر و شکر ہو کر ایک گنگا جمنی کیفیت کا احساس دلاتے ہیں۔ ولی اس زبان کو استعمال کرنے میں بڑی ذہانت سے کام لیتے ہیں۔ وہ نغمگی، ترنم، شگفتگی کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ چھوٹی اور بڑی بحریں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں موسیقی کی لے،
تیز اور بلند ہوتی ہے۔ تشبیہات و استعارات کی ندرت علم بیان کے حوالے سے تشبیہات و استعارات کلام کو زیور کے مانے جاتے ہیں، یعنی کہ علم بیان میں تشبیہات و استعارات جو ہیں وہ کلام میں ایک زیور کے طور پر یوز کیے جاتے ہیں۔ ولی دکنی کے کلام میں تشبیہات و استعارات کی ندرت نے ان کے کلام میں جان ڈال دی، جہاں کہیں وہ ولی یہ سمجھتے تھے کہ الفاظ ان کے دلی جذبات کی صحیح عکاسی نہیں کر سکتے، تو وہ نہایت خوبصورت تشبیہات و استعارات استعمال کرتے تھے، اور ان کے کلام میں خوبصورت تشبیہات اس طرح جڑی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے زیورات میں نگینے۔ سراپا نگاری ولی کے محبوب کا سراپا ان کے کلام میں نظر آتا ہے، وہ اردو شاعری میں نظر نہیں آتا۔ ولی تخیل کی رنگینی کی مدد سے اپنے محبوب کا سراپا تخلیق کیا ہے۔ وہ اپنے محبوب کا قصیدہ لکھتے ہیں اور اس کے جسم کے مختلف اعضاء کے بارے میں الفاظ زمانی سے رنگینی پیدا کرتے ہیں اور 7 رنگ فضا میں بکھیر دیتے ہیں۔ نشاطیہ رنگ ولی حسن سے مسرت حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ نشاطیہ رجحان حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ وہ جمال دوست شاعر ہیں، لیکن وہ جمالیات کے پردے میں جنسی جذبات کی تسکین نہیں چاہتے۔ وہ حسن سے لذت حاصل کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ محسن لکھا ہوا اس کی وجہ سے یہ حسن ہے، حسن سے لذت حاصل کرتے ہیں، لیکن اس لذت پسندی کے لیے ابتذال کی وادیوں کی سیر نہیں کرتے۔ عشق کی کیفیات کو ولی کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: عشق کے ہاتھ سے ہوئے دل ریشیں، جگ میں کیا بادشاہ نہ کیا درویش۔ ولی دکنی کا کلام بلا شبہ عشق کے عناصر سے لبریز ہے۔ عشق مجازی حقیقی کا حسین امتزاج ہے۔ ولی نے اردو غزل کو نیا مزاج، نیا آہنگ دیا۔ اس میں جمالیاتی اشکیہ عناصر بہت زیادہ ہیں۔ پیتم، لالن، منموہن، ناز و ادا، ان کے کلام میں ان کے تصور عشق ہی کے نام ہیں۔ یہ کوشچن آپ کو PDF میں بھی مل جائے گا لنک میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ٹاپک خواجہ میر درد۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ان کی ہیڈنگز دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ پیدائش، ابتدائی زندگی، تعلیم، شادی، مزاج اور درویشانہ وضع، تصانیف، اسرار و صلات، رسالہ واردات، علم الکتاب، رسالہ اربع، دیوان فارسی، دیوان اردو، درد کے عہد کی نمایاں ہستیاں، شاگردان خواجہ میر درد، قیام الدین قائم، میر حسن، وطن در سفر، درد کی شاعری، اسلوب کے عناصر، میر درد کی شاعری کے محاسن، درد و اثر، ندرت بیان، تشبیہات، سادگی، صفائی، صوفیانہ اور عاشقانہ۔ اور ان میں جو 2 آپ شعر کوٹ کریں گے وہ ہیں: اپنے ملنے سے منع مت کر، اس میں بے اختیار ہیں ہم، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں خواجہ میر درد کی پیدائش اور ابتدائی زندگی ان کے دیکھتے ہیں۔ نام خواجہ میر درد تھا اور تخلص درد رکھتے تھے۔ خواجہ میر درد کی پیدائش 13 ستمبر 1721 کو ہوئی۔ والد کا نام خواجہ محمد ناصر تھا اور اندلیب تخلص رکھتے تھے۔ فارسی کے اچھے شاعر تھے۔ علم الکتاب میں خواجہ میر درد نے اپنے خاندان کے حالات کا ذکر کیا۔ مادر پادر کی طرف سے سعادت ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مادر پادر ماں باپ کی طرف سے، باپ کی طرف سے خواجہ میر درد کا سلسلہ نسب خواجہ بہاؤالدین نقش بند سے ملتا تھا اور ماں کی طرف سے ان کا شجر نسب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ اس کتاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی سید میر محمدی بھی تھے، جن کا انتقال محض 19 سال کی عمر میں ہو گیا۔ درد کے بیان کے مطابق بچپن ہی سے ان میں بزرگی کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ تعلیم، خواجہ میر درد کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے نا، وہ رسمی تعلیم طور پر اور کم ہی لوگوں تک رہا ہے۔ خواجہ
خان آزاد کے مطابق درس تدریس کا سلسلہ بس اس قدر ہے کہ چند مہینے مفتی دولت مرحوم سے علوم حاصل کیے، لیکن درد کی تصانیف سے فارسی اور عربی زبان پر عبور کے علاوہ عقائد، مقولات، اصول فقہ، تصوف اور دیگر شرعیہ پر ان کی دستگاہ کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح قدرت نے ان کے والد خواجہ ناصر نے نالہ اندلیب میں اپنے امی ہونے کا اعتراف کیا ہے، اس کے باوجود تصوف، اخلاق، مقولات، علوم شرعیہ اور عقائد کے مختلف مسائل جس وضاحت اور اعتماد سے بیان کیے ہیں وہ لاجواب ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ درد کی زندگی پر ان کے والد کے روحانی فیض اور نالہ اندلیب کا ایسا گہرا نقش ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نالہ اندلیب کے لکھنے میں خواجہ میر درد کا بھی بڑا حصہ تھا۔ ان کے والد قصہ بولتے جاتے تھے اور میر درد لکھتے جاتے تھے۔ شادی خواجہ میر درد کی شادی ان کے والد نے 15-16 برس کی عمر میں کر دی تھی۔ درد کی بیوی کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ ان کی بیوی کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ 1739 میں نادر شاہ درانی کے حملے کے زمانے میں انہوں نے اورنگزیب کی بہو مہر پرور بیگم کی قلعہ میں آنے کی پیشکش کو منظور نہیں کیا اور محض اللہ کے بھروسے شہر پناہ سے باہر برآمدہ کنارے پر قیام کیا۔ اس پرآشوب دور میں خدا کے بھروسے باہر رہے۔ بعد میں یہ پیشکش منظور کر لی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ محل میں قیام نہ کریں گے اور درویشوں کی طرح رہیں گے۔ جو درویشانہ وضع خواجہ میر درد کی زندگی کے 2 واقعات جن سے ان کی طبیعت کی درویشانہ وضع کا اندازہ ہوتا ہے۔ محمد شاہ بادشاہ آپ کی زیارت کا اشتیاق ہوا تو انہیں دربار آنے کی دعوت دی اور بارہا چاہا کہ قلعہ تشریف لے آئیں، لیکن وہ نہیں گئے۔ بالآخر ایک دن بغیر اطلاع کے آپ کی مجلس میں حاضری دی۔ درد نے بادشاہ سے ویسے ہی ملاقات کی جیسے عام لوگوں سے ملتے تھے۔ بادشاہ نے مجلس میں بیٹھ کر باتیں سنی، کافی متاثر ہوا اور کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی خدمت ہے کہ آپ غریب خانے پر آئندہ تشریف نہ لائیں۔ آپ کی آمد سے بندے کو خود پسندی کا احتمال ہوتا ہے۔ خود پسندی یعنی ان کو فیل ہوگی اس لیے ان کو آنے سے ہی منع کر دیا۔ محمد شاہ خاموش رہا اور مجلس سے نکل کر کہا، یہ واقعی آل رسول ہے۔ دوسرا قصہ ہم دیکھتے ہیں۔ درد کی مجلس میں شاہ عالم بادشاہ بغیر کسی اطلاع کے حاضر ہوا۔ درد کی مجلس میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہوا کرتے تھے۔ زانوں پر بیٹھتے تھے۔ یہ درد خود بھی ایسے ہی بیٹھتے تھے۔ جس دن شاہ عالم مجلس میں حاضر ہوئے، ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف تھی، اس لیے یہ پیر دراز کر کے بیٹھ گئے۔ یہ بات درد کو ناگوارا گزری اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا اور کہا یہ بات اس فقیر کی مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ بادشاہ شرمندہ ہوا اور اپنی تکلیف بتائی۔ درد نے کہا کہ ایسی بات تھی تو آنا کیا ضروری تھا؟ اور یہ ان کی تصانیف ہیں جو کہ آلریڈی آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں درد کے عہد کی نمایاں ہستیاں کون سی ہیں۔ مرزا مظہر جان جانا، میر عبدالحی اور مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر سوز، شاگردان خواجہ میر درد، قیام الدین قائم اور میر حسن۔ وطن در سفر سلسلہ نقش بندیہ کی کچھ صوفیانہ اصطلاحیں ہیں۔ انہی میں وطن در سفر کی ایک معروف اصطلاح ہے، لیکن درد نے سفر در وطن کی بجائے وطن در سفر کی نئی اصطلاح بنائی اور اسے طریقہ محمدیہ کی خصوصیات میں شمار کیا۔ اس کا تصور یہ ہے کہ سالک بشری خصائل اور مذموم انسانی صفات کو ترک کر کے اطاعت اور فرمانبرداری کی اچھی صفات حاصل کرتا ہے۔ میر درد کی شاعری کے محاسن، اپنے ملنے سے منع مت کر،
اس میں بے اختیار ہیں ہم۔ میر درد کے کلام میں درجہ ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں: صوفیانہ اور عاشقانہ۔ میر درد کے کلام میں خصوصیات جو صوفیانہ اور عاشقانہ دونوں کے طرز کلام پر حاوی ہیں، ان کے کلام کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ صوفیانہ افکار ان کی روح میں رس بس گئے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کا انداز ذاتی ہے، روایتی نہیں۔ پھر انداز بیان اس قدر صاف اور دل آویز ہے کہ طبیعت وجد کرنے لگتی ہے۔ درد و اثر۔ اکثر تذکرہ نگاروں نے اس خصوصیت کا ذکر خاص طور پر کیا ہے۔ لطف گلشن پد میں تحریر کرتے ہیں: اگرچہ دیوان ان کا بہت مختصر ہے لیکن سراپا درد و اثر ہے۔ آب حیات میں آزاد لکھتے ہیں: خواجہ میر درد کی غزل 7 شعر کی یا 9 شعر کی ہوتی ہے مگر انتخاب ہوتی ہے، خصوصاً چھوٹی چھوٹی بحروں میں جو غزلیں کہتے ہیں گویا حلواروں کی آبرازی نشتر میں بھر دیتے ہیں۔ خواجہ میر درد ایک مخلص درویش تھے۔ ان کی واردات محبت یقیناً خلوص پر مبنی تھی، اسی لیے ان کے کلام میں درد و اثر کا ہونا بالکل فطری ہے۔ ندرت بیان، ایک انوکھا انداز بیان ان کا جو تھا۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے انسانیت کو نئے خیالات دیے ہیں۔ مثلاً ایک شاعر تو یہ کہتا ہے: شمع نہ ہوتے ہوئے بھی شمع کی تابانی اور آفتاب کی مانند ہے۔ تشبیہات۔ میر درد کے کلام میں تشبیہات کا زیادہ استعمال نہیں ہے، تاہم جن تشبیہات کا استعمال کیا وہ جدت اور دل آویزی سے خالی نہیں۔ سادگی، صفائی۔ یوں تو دیوان میں کثرت سے ایسے اشعار مل سکتے ہیں جو سادگی صفائی میں امتیازی درجہ رکھتے ہیں: زندگی ہے یا کوئی طوفاں ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کا یہ ٹاپک ہے مومن خان مومن، اور یہ ایم اے اردو پارٹ 1 میں ہے۔ ابتدائی حالات، پیدائش۔ پہلے اس کی ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ نجوم، شادی، محسوسات کی شاعری، روایت کا گہرا مگر منفرد رنگ، نزاکت افرینی، معاملہ بندی، اسلوب شعر اور زبان، فنی اور جمالیاتی پہلو۔ مومن خان مومن۔ ابتدائی حالات۔ شاہ عالم کے دور میں کشمیر سے 2 بھائی حکیم کامدار خان اور حکیم نامدار خان دلی آئے۔ یہاں سیاسی زوال کے باوجود اہل علم و فن موجود تھے۔ یہ دونوں بھائی شاہ عالم کے دربار سے وابستہ ہوئے اور دربار سے جاگیر کے طور پر نارنول کے علاقہ ملا، لیکن انگریزی دور حکومت میں جب یہ جائیداد چھین گئی تو بھی انہیں 1000 روپے ماہانہ ملتے رہے۔ حکیم نامدار خان کی اولاد میں ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے۔ ان کے بیٹے حکیم غلام نبی کی اولاد میں حکیم مومن خان مومن تھے۔ پیدائش۔ مومن کی پیدائش 1800 میں محلہ کوچہ چلا میں ہوئی۔ گھر والوں نے ان کا نام حبیب اللہ رکھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے ان کا نام محمد مومن تجویز کیا اور یہی نام ان کی شہرت عام اور بقائے دوام کا باعث بنا۔ پیشہ تعلیم و پیشہ۔ بچپن کی تعلیم گھر پر ہوئی، بعد میں شاہ عبدالقادر کے مدرسے میں داخل کرایا گیا۔ ان کو شاہ عبدالعزیز کے درس میں شرکت کا موقع ملا۔ فارسی کے لیے اس وقت کے مشہور عالم عبداللہ خان دہلوی سے تعلیم حاصل کی۔ تب مومن کا خاندانی پیشہ تھا اور انہوں نے اپنے والد اور چچا ہی سے فن-طب میں کامل مہارت حاصل کر لی تھی۔ تذکرہ نگاروں نے انہیں سچا نفس اور معجزابیہ حکیم کے لقب سے یاد کیا ہے۔ مومن کے فارسی خطوط اور قصائد پر نظر ڈالتے تو تب کی اصطلاحات بڑی تعداد میں ملتی ہیں۔ نجوم۔ مومن نے صرف حصول زبان اور فن طب پر قناعت نہیں کی بلکہ نجوم کو بھی اپنی مصروفیات میں شامل کیا۔ تذکرہ نویسوں نے مومن کے نجوم کے سلسلے میں کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ شادی۔ مومن کی شادی 1832 میں
ہوئی، لیکن یہ شادی ناکام رہی۔ ان کی دوسری شادی خواجہ میر درد کے خاندان میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام انجمن النساء بیگم تھا۔ مومن کی اولاد میں صرف ایک لڑکا احمد نصیر خان اور ایک لڑکی محمدی بیگم زندہ رہے، اور انہی سے خاندان کا سلسلہ آگے بڑھا۔ محسوسات کی شاعری۔ مومن محسوسات کے شاعر ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلوں میں حواس کو متاثر کرنے کا بڑا سامان ہے۔ مومن کی غزل میں غالب کی غزلوں کی طرح کا ذہن نہیں ملتا، اس میں شعور کی کارفرمائی زیادہ نظر نہیں آتی۔ فکری اور فلسفانہ پہلو بھی اس میں نمایاں نہیں ہوتا۔ دراصل تصوف کے راستے یہ رجحانات اردو غزل میں داخل ہو چکے تھے، اور مومن نے قبل از خود اس کے زمانے میں ان سب کو غزل میں داخل کرنے کی ایک عظیم روایت اردو غزل میں قائم ہو چکی تھی، مگر مومن کو تصوف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ روایت کا گہرا مگر منفرد رنگ۔ مومن کی تغزل کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ تغزل کی روایت کا ایک عنصر اور جز سمجھ کر کبھی رسمی انداز میں نہیں برتے۔ انہوں نے عورت کو اپنا محبوب بنایا اور محبت کے اس رشتے کے مختلف کڑیوں سے اپنے انداز تغزل کو حسن دل فریبی دی، جس طرح کہ ان کے عشق میں خلوص اور ان کے محبوب کی دلبری اور دلستانی کی ساری صفات کے باوجود ایک خاص طرح کا رکھ رکھاؤ روک تھام ہے، اور یہی خلوص اور یہی رکھ رکھاؤ اور یہی روک تھام اکثر جگہ ان کے رنگ تغزل میں نمایاں ہے۔ نزاکت افرینی۔ مومن خان کے کلام میں ہمیں نازک خیالی اور بلند پروازی نظر آتی ہے۔ ان کی تشبیہیں اور استعارے بالکل غیر معمولی ہوتے ہیں اور کلام میں خصوصیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس میں بلند پروازی کے ساتھ ساتھ صحیح جذبات کا جوہر بھی ہے، اور یہی چیزیں ان کو طرز لکھنؤ سے علیحدہ کر دیتی ہیں۔ عاشقانہ رنگ کے وہ استاد کامل ہیں۔ ان کے بعض اشعار تو نزاکت افرینی میں آج بھی بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں۔ معاملہ بندی۔ اردو غزل کے مختلف شاعروں کے ہاں اشقیہ شاعری کا آہنگ جو مختلف زبانوں میں پیدا ہوتا رہا، ان میں سے مومن کسی ایک کی طرف جھکے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میر کے ہاں ہجر، فراق، مایوسی اور ناکامی نے جو مخصوص فضا پیدا کر دی ہے، اس سے بھی انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ غالب کے ہاں طیش پسندی، خواہش پرستی اور شاہد بازی نے جو حالات پیدا کیے ہیں، ان سے بھی وہ کوئی علاقہ نہیں رکھتے، اس لیے انہوں نے ان کے درمیان ایک رستہ نکالا، اشقیہ موضوعات کی ترجمانی کرتے ہوئے جو فن مومن کی غزلوں میں چھائی رہتی ہے۔ اسلوب شعر اور زبان۔ مومن اسلوب اور قدرت بیان کا بادشاہ ہے۔ وہ معمولی سی بات کا بھی اظہار کرتا ہے تو اس میں لطف کے ساتھ اس میں جدت پیدا ہو جاتی ہے، اور ذہن سما بے اختیارانہ طور پر اس سے لطف اٹھاتا ہے۔ پھر وہ اسی سلسلے میں جب انہونی اور ہونی کو ثابت کر جاتا ہے تو عجیب سما پیدا ہو جاتا ہے۔ فنی اور جمالیاتی پہلو۔ مومن کی غزل فنی اور جمالیاتی اعتبار سے بھی ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے غزل کے بنیادی اصولوں کو اپنی غزل میں برتا ہے اور ساتھ ہی ان اصولوں سے کچھ اضافے بھی کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی غزل میں ایک نیا انداز ملتا ہے، اس میں داخلیت خارجیت کا ایک حسین امتزاج ملتا ہے۔ محسوساتی انداز سے اس میں رنگینی اور رچاؤ کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اس میں ہر بات ایک نئے انداز میں کہی گئی ہے۔ اشعارے اور کنارے میں بڑا کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اس میں جدت نمایاں نظر آتی ہے۔ مومن کی غزل میں ایک پہلو درکیف ہے
جو غزل اور خاص طور پر 19ویں صدی کی غزل کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ان کی غزلوں کی پہچان، یا آپ کو جب کوئی اشعار آ جائیں تشریح کے لیے تو آپ پوری غزل کو بنا پڑھے، یا آپ نے کیسے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کون سے شاعر کی یہ غزل ہے۔ تو ولی دکنی کی جو 3 غزل ہیں ان میں ان کے لاسٹ میں جو شعر کا جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ الف مدہ آئے گا لاسٹ میں۔ ایک پہلی غزل کی یہ پہچان ہے، دوسری غزل کی پہچان ہے اس میں جا آتا ہے، اور تھرڈ والی جو اس کی ہے اس میں آتا ہے آوے۔ اور خواجہ میر درد ان کی ایک غزل جو ہے اس کی پہچان ہے دیکھنا، پھر جو سیکنڈ غزل ہے اس میں ہے نہ دیکھا، اور تھرڈ میں دیے۔ اس کو ایسے یاد رکھا جاتا ہے کہ جب شعر ختم ہوتا ہے قافیہ ردیف کے حساب سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے کہ اس کی کہاں پہ اینڈ کر رہا ہے۔ تو اور خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں ان کے ہے جو تھا پہلی غزل، پھر ہے، اور دونوں کا ہے یہ ان کا۔ مومن خان مومن کی جو غزلز آپ کے پاس ہیں ہوں گی زے دیکھنا، ہوتا، اور یہ نواب مرزا داغ دلوئی، کیا گیا، اور آتے، یہ ان کی پہچان ہے ان کی غزل کی۔ ان کے لاسٹ میں یہ آئیں گے ورڈز، کیونکہ آپ کو جب تشریح کرنی ہوتی ہے تو یہ بتانا بھی ہوتا ہے کہ یہ کون سے شاعر کے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور گھروں میں ہی ہوں گے۔ یہ کوشچن ہے خواجہ حیدر علی آتش، بک ہے آپ کی کلاسیکل شاعری، پیدائش، ابتدائی زندگی، تلواریے، آتش کے شاگرد، آتش کی تصانیف، آتش کی شاعری کے محاسن، آتش نوائی، صفائی زبان، قوت تخیل، رجائیت، انفرادیت، تشبیہ استعارہ، محاکات نگاری، تصویری رجحان، قلندرانہ مزاج، رجائیت، آتش لکھنوئی تابستان کا نمائندہ۔ یہ اس کے پوائنٹس ہو گئے ہیں۔ دین اس کوشچن میں آپ نے جو شعر ایڈ کرنے ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا لکھا گیا ہے۔ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، آسماں کیسے کیسے، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا، شب وصل تھی چاندنی کا سما تھا، بغل میں صنم تھا اور خدا مہرباں تھا۔ باقی آپ دیکھ لیں یہ والے شعرز جن کو میں نہیں ریڈ کروں گی ویڈیو لمبی ہونے کے ڈر سے، جسے اپلوڈ کرنے میں پھر مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے وہ والے اشعار چوز کیے جاتے ہیں جو آپ کو جلدی سے یاد ہو جائیں اور آسانی ہو ان کو لکھنے میں بھی۔ خواجہ حیدر علی آتش، جنہیں خواجہ حیدر علی آتش تلواری بھی کہتے تھے، پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ خواجہ حیدر علی آتش نام خواجہ حیدر علی آتش تھا اور تخلص آتش تھا۔ سلسلہ خواجہ عبداللہ تک پہنچتا ہے۔ بزرگوں کا وطن بغداد تھا اور جو تلاش معاش میں دلی آئے اور پھر وہیں پرانے قلعے میں بس گئے۔ آتش کی اول زندگی کے حالات معلوم نہیں ہے۔ فیض آباد کے مغل پورہ میں آتش کی پیدائش 1778 میں ہوئی۔ بچپن گزرا ہی نہیں تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، کوئی سرپرست نہیں تھا، اس لیے بانکو کی صحبت میں جا پڑے اور سپاہی بن گئے۔ بانکو جو تلوار بازی جانتے ہیں ان کو بولتے ہیں۔ 1805 کے آس پاس آتش لکھنؤ آئے اور مصحفی کے بقول اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی اور وہ اردو فارسی دونوں میں شعر کہا کرتے تھے۔ میر و مرزا کا دور ختم ہو چکا تھا، انشا اور مصحفی کا دور اپنے شباب پر تھا۔ آتش نے شعر گوئی میں اپنے استاد کے طور پر مصحفی کا انتخاب کیا، لیکن آپسی اختلافات کی وجہ سے ان سے اصلاح لینی چھوڑ دی اور آزادانہ شعر گوئی اختیار کر لی، اور ایسی مشق بہم پہنچائی کہ خود صاحب طرز ہو گئے اور لکھنؤ دابستان کے مماروں میں شمار ہو گئے۔ صاحب گل رنا کے مطابق ابتدا میں انہوں نے محلہ مادو لال کی چڑھائی میں ایک معمولی مکان میں گونت اختیار کر لی، لیکن بعد میں سرائے مولا خان کے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں چلے گئے اور یہیں 71 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ بادشاہ کے ہاں سے انہیں 80 روپے ماہانہ ملتے تھے، بقول آزاد 15 روپے گھر میں دیتے تھے اور
باقی غربا مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ محمد خان کے ہاں سے بھی انہیں 2500 روپے ماہانہ ملتے تھے، لیکن دریا دلی کے باعث وہ بھی ناکافی ہوتے تھے اور اکثر فاقے کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ تلواریے خواجہ حیدر علی آتش کے والد بچپن ہی میں فوت ہو چکے تھے، کوئی سرپرست نہیں تھا، اس لیے بانکوں میں صحبت جا پڑی جو تلوار بازی کرتے تھے ان میں، اور سپاہی بن گئے، اور پھر تمام عمر اسی انداز میں بسر کی۔ مغل بچوں کی صحبت میں تیغ زنی اچھی آ گئی، بات بات پر تلوار کھینچ لیتے تھے، کم سنی میں تلواریے مشہور ہو گئے، اسی لیے ان کو خواجہ حیدر علی آتش تلواریے بھی کہتے ہیں۔ آتش کے شاگرد ان میں جو ان کے مندرجہ ذیل ان کے شاگرد ہیں ان میں سے ہیں رن صبا، خلیل، نسیم، نواب اور مرزا وغیرہ۔ آتش کے تصانیف جو 3 دیوان یادگار انہوں نے چھوڑے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ منتخبات عالم، تنویر الاشعار اور نظم منیر۔ آتش کی شاعری کے محاسن جو کہ مندرجہ ذیل اوصاف کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ آتش نوائی باز ناقدین لکھتے ہیں کہ آتش کے کلام میں گرمی بہت ہے، یہ اصطلاح غالباً تخلص کی رعایت سے استعمال کی گئی ہے۔ آتش کا دور سیاسی خلفشار اور ذہنی انتشار اور تلخی حالات کا شکار تھا۔ آتش ایک حساس شاعر تھے، اس لیے غم زمانہ اس کے اشعار میں نمایاں نظر آتا ہے۔ صفائی زبان، آتش کی زبان صاف، سادہ، بے تکلف تھی، اس لیے ان کی شاعری کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ خواجہ آتش بھی اپنی صفائی زبان پر رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ قوت تخیل، آتش اپنے زور تخیل سے شعر میں رنگینی پیدا کرتے ہیں، ہر شعر سماع پر خوشگوار اثر کرتا ہے، ان کا مطالعہ چونکا دینے والا ہوتا ہے اور اس کے بعد کا ہر شعر، مطالعہ جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ والا اس کو کہتے ہیں، ہر شعر قیامت ڈھاتا ہے۔ شب و وصل تھی، چاندنی کا سما تھا، بغل میں صنم تھا، خدا مہرباں تھا۔ انفرادیت، آتش کی غزل کا رنگ دوسرے شعراء سے منفرد ہے۔ آتش نے غزل کو نیا لہجہ دیا اور اس کی انفرادیت کا سبب اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کی کئی اشعار اور مصرے ضرب المثال بن کر روزمرہ میں شامل ہو گئے، یعنی کہ ان کے جو محاوروں کے طور پر ان کے اشعار بولے جانے لگے۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ تشبیہ استعارہ، آتش نے اپنی شاعری میں تشبیہ استعارے کا بھی استعمال کیا ہے۔ آتش نے اپنی شاعری میں تشبیہ استعارے کا بھی استعمال کیا ہے، شاعر اپنے معمولی دعووں کو ثابت کرنے کے لیے تشبیہ کا سہارا لیتے ہیں۔ محاکات نگاری کسی چیز کے حالات کو بیان کرنے کے انداز کو محاکات کہتے ہیں۔ یہ تصویر کشی مادی اشیاء، جذبات دونوں کی ہوتی ہے۔ آتش کے کلام میں محاکات نگاری کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ تصویری رجحان، آتش کی شاعری کے ایک نمایاں خصوصیت اس کا تصویری رجحان ہے، وہ اپنے تخیل کے زور سے جیتی جاگتی تصویریں پیش کرتے ہیں۔ قلندرانہ مزاج، آتش نے لکھنؤ جیسے عیش پسند ماحول میں بھی خودداری اور توکل قناعت کا دامن نہ چھوڑا، دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر قلندرانہ انداز سے زندگی بسر کی۔ اس کی شخصیت میں جو مردانگی اور قوت تھی، اس کا عکس شاعری میں بھی جا بجا ملتا ہے۔ آتش کے کلام میں رجائیت پائی جاتی ہے، ان کی شاعری میں غم و درد نہیں بلکہ مسرت کے جذبات پائے جاتے ہیں، وہ زندگی میں رجائیت۔ آتش کے کلام میں رجائیت پائی جاتی ہے اور ان کی شاعری میں غم و درد نہیں بلکہ مسرت کے جذبات پائے جاتے ہیں، وہ زندگی میں نا امیدی ہی نہیں اور نہ صرف تاریک پہلوؤں کی طرف متوجہ ہیں بلکہ زندگی کے روشن پہلوؤں کی طرف بھی ان کی نظر ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے آتش لکھنؤ دابستان کا نمائندہ۔ اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ آتش کی جو شاعری ہے وہ لکھنؤ دابستان کا نمائندہ ہے، اور اس سے ان کا عکس اور اس ٹائم کی جو ان کی زندگی ہے اس کا عکس نظر آتا ہے ان کی شاعری میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اور آج کا کوشچن ہے دیا شنکر نسیم گلزار نسیم. ان کی جو مثنوی انہوں نے لکھی تھی دیا شنکر نسیم کی حالات زندگی. مثنوی گلزار نسیم کا پلاٹ مینز مرکزی خیال، جس طرح آپ کسی چیز کا لکھتے ہیں یا خلاصہ لکھتے ہیں اس طرح. اور مثنوی اس عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کا مطلب جو ثنا سے نکلا، جس کے معنی دو دو کے ہیں. نظم کی شکل جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا ہو، یعنی کہ اگلا جو شعر آئے گا اس کے قافیے جو ہوں گے وہ ملتے ہوں گے. نیکسٹ جو شعر آئے گا پھر اس کے دو، لیکن ہر شعر کے الگ الگ قافیے ہوں گے. اگر کردار نگاری، تاج الملوک جو کہ اس مثنوی کا ہیرو ہے، بقولی جو کہ ہیروین ہے. گلزار نسیم کی فنی اسلوبیاتی خصوصیات: پرتکلف مرثا سازی، واقعہ نگاری، مکالمے، محاورے اور ضرب الامثال، اجاز و اختصار، جذبات آرائی، تشبیہات و استعارات، ما فوق الفطرت عناصر. یہ تو ہو گئی آپ کی ساری ہیڈنگز، اور آگے ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. دیا شنکر نسیم گلزار نسیم. دیا شنکر نسیم کی حالات زندگی. نسیم کا اصل نام پنڈت دیا شنکر کول تھا اور نسیم تخلص رکھتے تھے. وہ پنڈت گنگا پرساد کول کے بیٹے تھے. ان کا اصل وطن کشمیر تھا اور کشمیری پنڈتوں کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر ایک مدت سے ان کا خاندان لکھنؤ میں آباد تھا اور یہیں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ان کو شعر و شاعری کا بہت شوق تھا، اس لیے انہوں نے لکھنؤ میں آتش لکھنوئی کی شاگردگی اختیار کر لی. اگرچہ ابتدا میں نسیم نے غزل گوئی کی طرف توجہ کی، مگر اس میں وہ اپنا مقام پیدا نہ کر سکے. دراصل نسیم کو غزل سے زیادہ مثنوی کی صنف پسند آئی، اس لیے انہوں نے گلزار نسیم کی مثنوی تخلیق کی. یہ مثنوی 1838 میں مکمل ہو گئی تھی. اس وقت پنڈت دیا شنکر نسیم کی عمر 27 سال تھی. اس کم سنی میں یہ کارنامہ حیرت انگیز ہے. اس بنا پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آتش نے یہ مثنوی کہہ کر نسیم کو دے دی، مگر یہ خیال غلط ہے، کیونکہ یہ مثنوی گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم ہی کی مثنوی ہے. مثنوی گلزار نسیم کا پلاٹ بالکل فرضی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ یورپ میں زین الملوک نام کا ایک بادشاہ تھا جس کے 4 بیٹے تھے. تاج الملوک کی پیدائش کے وقت نجومیوں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر بادشاہ نے اپنے بیٹے تاج الملوک کو دیکھا تو اس کی بنائی چلی جائے گی. بڑے ہونے کے بعد ایک دن آخر بادشاہ کی نظر تاج الملوک پر پڑ ہی گئی اور وہ اندھے ہو گئے. تاج الملوک کو گھر سے نکال دیا گیا. ایک سرما بنانے والے نے بتایا کہ اگر گلے بقولی کے ایک جو پھول ہے اس کا بقولی نام ہے مل جائے تو اس کی آنکھوں میں لگنے سے روشنی لوٹ آئے گی. 4 شہزادے پھول کی تلاش میں نکلے تو رستے میں تاج الملوک بھی ساتھ ہو لیا. رستے میں فردوس نام کی جگہ پر قیام کیا جہاں دلبر بیسوا رہتی تھی، مگر دلبر بیسوا جو تھی وہ لوگوں کو پھانس کر لانا اور لوٹنا اس کا کام تھا. چوسر میں شہزادے ہار کر قید ہو گئے. تاج الملوک کو فکر ہوئی. پھر اس کی ملاقات ایک دائیا سے ہوئی جس کا بیٹا کھو گیا تھا. دائیا نے بیسوا کے بارے میں تاج الملوک کو بتایا. وہ دلبر بیسوا کی محل سرا میں ایک نیولے کو لے کر داخل ہوا اور چوسر کھیلنے لگا. نیولے کے آگے بیسوا کے چوہے اور بلی کی چال بازیاں نہ چل سکیں. تاج الملوک وہاں سے باغ ارم کی راہ لی اور دیو کی پاسبانی تھی جہاں پر دیو کی پاسبانی تھی. دیو اس کی رکھوالی کر رہا تھا اس باغ ارم کی، اور پھر تاج الملوک نے اس کو حلوہ کھلایا. اس نے دیو کو اپنا بنایا جس نے اپنی بہن حملہ دیونی کے نام خط لکھا. پھر اسی دیو نے اپنی جو اس کی بہن تھی حملہ دیونی اس کو خط لکھا کہ اس کی مدد کرے
وہ ایک محمودہ لڑکی کو لے آئی، دونوں آپس میں مل گئے، دیوں کی مدد سے ایک سرنگ تیار کروا کے تاج الملوک کو باغ عرب میں داخل کرا دیا گیا۔ حوض میں گل بقولی تھا جسے اس نے توڑ لیا۔ بقولی بارادری میں سو رہی تھی۔ بقولی جو ہے وہ ایک پری ہے جو بہت خوبصورت ہے، جسے وہ دیکھ کے اس کا عاشق ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ عاشق ہو گیا، مگر خاموشی سے اپنی انگوٹھی اس سے بدل کر واپس آ گیا۔ آنکھ کھلتے ہی حوض میں گل بقولی کو غائب دیکھا، وہ چونک پڑی۔ محمودہ کے پاس آ کر تاج الملوک نے حملہ دیونی سے وطن واپسی کی اجازت مانگی۔ اس نے اپنے 2 بال دیے کہ جب تم اسے جلاؤ گے تو میں حاضر ہو جاؤں گی۔ جو انہیں دلبر بیسوا کے پاس لائے، وہ 4 قیدی شہزادوں کو خوشی میں رہا کرنا چاہا تو تاج الملوک نے انہیں دغوا دیا۔ محمودہ اور دلبر کے ساتھ وطن واپس کی طرف چلا۔ رستے میں شہزادے ملے جو نقلی پھول لے کر سرما ساز کو بیوقوف بنانا چاہتے تھے۔ تاج الملوک جوگی کے بیس میں ملا۔ اس نے بتایا کہ اصل گل بقولی اس کے پاس ہے۔ چاروں نے اس پر حملہ کر دیا اور پھول حاصل کر لیا۔ باپ کی آنکھوں میں لا کر استعمال کیا، جس سے اس کی روشنی لوٹ آئی۔ گل بقولی فراخ کے نام سے وزیر بنی ہوئی تھی۔ پھر جادو سے باغ عرب لوٹ آئی اور خط لکھا، جسے پڑھ کر تاج الملوک وہاں آ گیا، لیکن بقولی کی ماں نے اسے مزید پریشان کیا۔ اس میں آگے چل کر اور بھی کئی کردار، چتروات، راجہ اندر، روح افزا وغیرہ آتے ہیں۔ مختصر یہ کہ قصہ بہت دلچسپ بھی ہے اور پیچیدہ بھی۔ اب آتی ہے کردار نگاری۔ مثنوی گلزار نسیم کے سارے کردار اگرچہ بڑی حد تک مصنوعی اور بناوٹی ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں: تاج الملوک، بقولی، دلبر بیسوا، زین الملوک، چتروات، راجہ اندر، روح افزا۔ گلزار نسیم کی فنی اسلوبیاتی خصوصیات میں ہم دیکھتے ہیں: دیا شنکر نسیم لکھنوئی شاعر تھے، لکھنوئی شاعر کے شاگرد تھے۔ اس کے کلام میں لکھنوئی اسکول کی تمام خصوصیت پائی جاتی تھی۔ موجودہ مثنوی گلزار نسیم بنیادی طور پر گل بقولی کا قصہ ہے، جو اس سے پہلے نثری شکل میں موجود تھا، جس کو نسیم نے منظم کیا اور شاعری میں تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ شاعرانہ خصوصیات اس میں نمایاں ہو جاتی ہیں، جن کا تذکرہ ہم درجہ ذیل سرخیوں میں کریں گے۔ پرتکلفی، مرثاں سازی۔ نسیم کی سب سے بڑی خوبی اس کی پرتکلف اور مرثاں ساز زبان ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر سید عبداللہ کا کہنا ہے کہ ایسا پرتکلف طرز بیان اس کی واحد خصوصیت ہے جو اردو مثنوی کی تاریخ میں گلزار نسیم کو ایک مقام دلاتی ہے۔ دیا شنکر نسیم خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے، لہٰذا اس کے استاد آتش کا شاعری کے بارے میں یہ کچھ یوں ہے، اور آتش کا جو نظریہ وہ ہے: بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرثاں ساز کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، اور لکھنؤ کا جو معاشرہ تھا وہ سراسر تکلف اور ثناء اور زبائش و آرائش کا خواگر تھا، اس لیے وہ شاعری بھی ایسی ہی پسند کرتے تھے جس میں پرتکلف و مرثاں سازی ہو۔ اور اس کا نمونہ ہم دیکھتے ہیں کہ بقولی کے ناچ کے لیے کھڑے ہونے کا منظر بیان کرتے وقت نسیم نے زبان و بیان کا ایک اعلیٰ مثال پیش کی ہے۔ وہ ناچنے کیا کھڑی ہوئی تھی، خود راگنی آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس میں آپ یہ شعر کوٹ کریں گے: وہ ناچنے کیا کھڑی ہوئی تھی، خود راگنی آ کھڑی ہوئی تھی۔ دن آپ کی ہیڈنگ آ جاتی ہے واقعہ نگاری۔ کسی واقعے کی ذکر
کسی واقعے کے ذکر میں قطع نظر صفائی بیان کے اس موقع اور حالت کو بھی پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے، اس لیے واقعہ نگاری میں قدرتاً مصوری کی شان موجود ہوتی ہے، یعنی کہ ایک تصویر کشی کرنی ہوتی ہے آپ نے واقعہ نگاری کے تھرو۔ مثلاً وقولی سلطان زین الملوک جو کہ بادشاہ ہیں، اس کے دربار میں بھیس بدل کر نوکری کے لیے جاتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ مردانہ لباس میں بادشاہ کے سامنے پہنچتی ہے، مگر حسن نسوانی کی نرمی نزاکت عارض رنگیں سے صاف صاف نمایاں ہے۔ بادشاہ اس کا حال اس طرح دریافت کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اس کے حسن کی رعنائیاں بھی تعجب میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال آپ یہاں اس شعر سے لے سکتے ہیں۔ پوچھا اے آدم پری رو انسان ہے پری ہے کون ہے تو، کیا نام ہے اور وطن کدھر ہے کون سا گل چمن کدھر ہے۔ مکالمے شعر میں دو اشخاص کا مکالمہ لکھنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اس موقع پر وہی شاعر کامیاب ہوتا ہے جو انسانی جذبات نفسیات کا ماہر ہو اور زبان اور شعر پر پوری قدرت رکھتا ہو۔ گلزار نسیم میں جہاں کہیں بھی مکالمہ آیا کامیابی سے لکھا گیا۔ ایک موقع پر روح افزا اور بقولی کا مکالمہ نیچے ملاحظہ ہے، اور روح افزا جواب دیتی ہے، بولی وہ آشنا تمہارا پیار نہیں پیاری کا ہے پیارا، گر اس کی تلاش میں کوئی بدراہ نہ کر سکے گا کوئی۔ محاورے اور ضرب الامثال، شاعری ہو یا نثر، محاورے اور ضرب الامثال اس عبارت میں جان ڈال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گلزار نصیب میں محاورات اور ضرب الامثال کی کان ہے۔ شاید ہی کوئی شعر ہوگا جو محاورے یا ضرب الامثال سے خالی ہو۔ چند اشعار پیش خدمت بطور مثال اس میں سلیکٹ کیے ہوئے جو دو اشعار ہیں۔ بولی وہ بقولی کہ افسوس غفلت سے یہ پھول پر پڑی اوس، جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا۔ گلزار نسیم کا سب سے بڑا طرز امتیاز یہ ہے کہ جیسے اختصار بعض جگہ پر بہت بڑے واقعات مطالب کو اس درجہ مختصر طور پر بیان کر دیا ہے کہ اسے کسی اور بہتر طریقے سے تصور بھی ذہن میں نہیں آ سکتا۔ دلبر پیشوا بادشاہ زین الملوک سے وہ تمام واقعات جو تاج الملوک اور اس کے بھائیوں کو پیش آئے تھے بیان کرتی ہے۔ ظاہر کہ اگر ان سب کی تفصیل کی جاتی تو مقام کسی قدر بے لطف اور بے کیف ہو جاتا، اس لیے ایک مصرے میں کئی واقعات کی انتہائی اختصار خوبی سے بیان کر دیا ہے۔ جوا کھیلنے کے واقعے سے لے کر تاج الملوک کی آخری کامیابی یعنی گلشن نگارین کی تعمیر تک کے واقعات کس قدر طوفانی ہے، اس کے لیے چند اشعار جو ہیں وہ ملاحظہ خط ہیں۔ جذبات نگاری بہت مشکل فن ہے اور اس کیفیت میں انسانی نفس کی مخفی نازک حالتوں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے ایک آدمی کی تصویر کھینچنا، اس کے اعضاء کا تناسب، چہرے مہرے کی صفائی، ناک نقشے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے تیور، اس کے انداز، اس کی پیشانی کی شکنوں سے اگر اس کی کیفیت دل کو بھی نمایاں کرنا مقصود ہو تو پھر اس کے بارے میں ورڈز نے کہا ہے، پانی بہنے کا ترنم ایک عورت کے بشرے میں مسرت بن کر سرایت کر جاتا ہے، اپنے نازک کیفیات احساسات کو لفظ بیان میں صفات پر بیان کے صفات پر مرتسم کر دینا انتہائی کمال ہے۔ اور اس کے لیے اس کی ایک مثال جو ہے وہ تاج الملوک جو کہ ہیرو تھا، بقولی جب اس کے سامنے ہوتی تو وہ نیچی نگاہیں کیے اس پر بھی خاموش رہتا ہے، تو پھر وہ کہتی ہے، کیا کہتی ہوں میں ادھر تو دیکھو، میری طرف ایک نظر تو دیکھو۔